اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وَإِن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم صدق اللہ العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب خیر کلہم۔ آج ہم ایک موضوع جو کہ ہٹ کر ہے، ایک منفرد ہے، اور یہ میں نے اس لیے ریکارڈ کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ اس پر عمل کریں اور میری آخرت کی نجات بن جائے، اور یہی میری ذریعہ نجات بن جائے، اور یہی قبولیت کا باعث رحمت، باعث برکت میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اس نیت سے میں کر رہا ہوں تاکہ آنے والا وقت جو میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، سب کے لیے جو سن رہے ہیں، اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل کرنے کی اور آپ کو اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ موضوع کچھ خاص قسم کا ہے، یہ موضوع خاص قسم کا ہے، اس کو آپ ان کے لیے ہے جو خاص و عام ہیں، ان کے لیے بھی ہے، اور یہ زائرین جو مکہ اور مدینہ جاتے ہیں حج اور عمرے کے لیے، ان کے لیے تو خصوصی حامل ہے۔ تو یہ اسی طرح ہے جیسے میں آپ کو سمجھاؤں گا، آپ سارے فگر کوشش کریں، کاپی پینسل پر لکھ لیں تو بہتر ہے، تو آپ کو سمجھنے میں، عمل کرنے میں آسانی پیدا ہو سب کے لیے۔ اب تو جو زائرین عمرہ ہے اور حج ہیں ان کے لیے، جو حجاج کرام ہیں ان کے لیے بھی، اور جو عمرے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں رمضان میں، ان کے لیے تو یہ خاص تحفہ ہے۔ یہ میرا انفرادی معاملہ ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ ہم اس میں احادیث کا بھی حوالہ ہوگا، لیکن اس میں زیادہ محبت اور عشق کا پہلو ہوگا۔ اب سمجھیں کہ ہم ایک دن میں 5 نمازیں ہیں، ایک دن میں 5 نمازیں ہیں، اور ایک سال میں 365 دن ہیں۔ تو ایک سال میں یعنی کہ 365 دنوں میں ایک دن نماز 5 نمازیں فرض ہیں ایک دن میں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، 5 نمازیں فرض ہیں۔ تو ایک سال میں دن ہوتے ہیں 365۔ تو ایک کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ایک سال میں 1825 نمازیں جو فرض ہیں وہ ادا کیے۔ اگر بالفرض اگر ہماری عمر 70 سال ہے، اوسطاً ہوتی بھی اتنی ہے، لیکن ہم نے 70 سال لگائی ہے، فرض کریں ہماری عمر ہے 70 سال، تو ہمارے ذمہ ہو گئیں، اگر ایک سال میں 1825 ہیں تو ملٹی پلائی اس کو 70 سے کریں تو بنتی ہے کل نمازیں 1,27,750 نمازیں ہو گئیں۔ تو اب سمجھیں کہ 70 سال میں ہماری کل نمازیں ہو گئیں 1,27,750، یہ ذہن میں رکھیں۔ اب ہم آتے ہیں، یہ صرف 7 دن کا پیکج میں بتایا آپ کو، 70 سال کا پیکج بتایا ہے۔ 70 سال اگر انسان کی عمر ہو تو 1,27,750 نمازیں، وہ بھی ایسی نمازیں جو کہ جماعت کے ساتھ، فرض کے ساتھ، اس میں کوئی قضا نہیں ہے، صرف باجماعت ادا کرنے کے لیے ہمیں 1,27,750 نمازیں ہمارے ذمہ ہوتی ہیں اگر ہماری 70 سال عمر ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کسی مسلمان کو، کسی امتی کو، تو اگر وہ
جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھتا ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہو، پاکستان میں ہو، انگلینڈ میں ہو، سعودیہ میں ہو، کسی ملک میں ہو، اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جو میں نے پچھلا 1,27,750 نمازیں بتائی ہیں، یہ انفرادی ہیں۔ اگر ہم وہی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، با جماعت پڑھیں، تو اس کا 27 گنا ثواب ہوتا ہے، 27 گنا، یاد رکھیں۔ اگر ایک اور حدیث کے مطابق جو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں جو نماز پڑھتے ہیں ہم، اس کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ یعنی کہ اگر ہم مکہ مکرمہ میں نماز پڑھتے ہیں فجر کی، تو ایک نماز پڑھی ہم نے فجر کی، دراصل ہم نے 1,00,000 نماز اس کی پڑھی، کیونکہ حدیث ہے، سیاستہ کی ساری کتابوں میں یہ درج ہے کہ وہاں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 ہے۔ اور احادیث میں یہ بھی درج ہے کہ مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 ہے۔ لیکن میں ایک حدیث کا حوالہ آپ کو دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ کریم، جو بیت اللہ ہے یہ تیرے خلیل نے بنایا ہے، اور جو مسجد نبوی ہے یہ تیرے حبیب نے بنائی۔ تو اللہ کریم، جو میرے ساتھی صحابہ میرے ساتھ مکہ مکرمہ اپنی جائیدادیں، اپنا سارا گھر بار چھوڑ کر میرے ساتھ آئے ہیں، تو اللہ کریم ان کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب دگنا کر دے۔ وہ تیرے خلیل نے بنایا تھا بیت اللہ، یہ تیرے حبیب نے بنایا ہے، تو لہٰذا اس کو اللہ کریم، میری دعا ہے تو اس کو دگنا کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول کیا، اور مدینہ شریف میں نماز پڑھنے کا ثواب دگنا ہو گیا، یعنی کہ 2,00,000۔ اگر ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو 2,00,000 نمازیں پڑھی ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر وہ پھر اگر 2,00,000 اگر ہم نے پڑھی ہیں، تو اگر ہم اس کو 27 گنا، کیونکہ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، تو پھر 27 گنا ثواب زیادہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اگر ہم ایک دن میں اگر ہم 5 نمازیں با جماعت پڑھتے ہیں، تو وہ 10,00,000 نمازیں ہم نے ادا کی ایک دن میں۔ اگر اس کا ثواب 27 گنا ہو جائے تو بنتا ہے پھر 10,00,000 کی بجائے 54,00,000، 54 lakhs وہ بنتا ہے۔ لیکن ایک اور بھی ہے کہ رمضان میں اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، پھر یہ بہت زیادہ نمازیں چلی جاتی ہیں۔ تو اب ہم سیدھا آسان سا کلیہ نکالتے ہیں کہ اگر ہم نے 8 دن، اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ مسجد نبوی میں، جہاں میرے مدینہ شریف میں 8 نمازیں با جماعت جو پڑھے گا، وہ ساری زندگی وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن حج میں یہ مدینہ شریف میں 8 دن 40 نمازیں پڑھنا یہ فرائض تو نہیں ہے، لیکن ایک نماز کی طرف راغب کرنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت اور دانائی اور علماء کرام نے اس کا دیا ہے، لیکن فرائض میں نہیں ہے۔ بالفرض ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے عمرہ یا حج کیا تو 8 دن ہم نے مسجد نبوی میں با جماعت نماز ہم نے ادا کی، تو لہٰذا ہمیں پھر ثواب ہو گیا 80,00,000 کا۔ تو ہمارے ذمے 70 سال کی، ابھی ہم نے اس کو 27 گنا ملٹی پلائی 70 گنا وہ نہیں کیا، وہ کریں گے تو بہت زیادہ ہو جائے گا۔ پھر اب ہم سادہ
طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اگر ہم 8 دن میں مسجد نبوی میں با جماعت فجر ظہر عصر مغرب عشاء با جماعت نماز ادا کرتی ہیں، جو لہٰذا ہم نے 8 دن میں ایک ہفتے میں 80 لاکھ نمازیں ادا کیں۔ اب 80 کو آپ 27 سے ملٹیپلائی کریں، پھر جو فگر آئے اس کو پھر 70 سے ملٹیپلائی کریں تو آپ خود نگاہیں، تو 70 سال اگر انسان کی عمر ہو تو نمازیں بنتی ہیں 1,27,750۔ تو اگر ہم نے مسجد نبوی میں 8 دن نمازیں پڑھی ہیں تو 1,27,750 80 لاکھ میں سے مائنس کریں تو بنتا ہے 7,80,000 بقایا۔ ابھی ہم نے وہ 27 گنا 70 گنا وہ ہم نے اس کو شامل نہیں کیا۔ تو اسی لیے حدیث ہے، اب ہمیں اس حکمت کی سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا ہے کہ جو حج کرتا ہے وہ اسی طرح ہی ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، یا عمرہ ادا کرتا ہے اس کا بھی یہی حال ہے۔ تو اس لیے کہ ساری نمازیں تو اس نے ادا کر دیں، اب بلکہ ادا کرنے کے بعد 7,80,000 یہ نمازیں یہ بونس میں ہیں۔ یہ بونس وہ ہے کسی انسان میں غلطی کوتاہی ہو جائے تو یہ پوری ہو جاتی ہیں۔ اب میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جو زائرین عمرہ حج جاتے ہیں وہ 8 دن نماز با جماعت کے ساتھ ادا کریں، تو لہٰذا ان کی 70 سال کی عبادت وہ بھی نمازیں پوری ادا ہو گئیں اور بلکہ زیادہ ہو گئیں اور وہ 7,80,000 زیادہ نمازیں ہو گئیں۔ یہ تو ایک طریقہ تھا۔ اب اس میں اور بھی بینیفٹ ہیں، وہ کیا ہیں؟ اگر مسجد نبوی میں آپ ہیں، اس میں مسجد قباء بھی ہے، جہاں پر عمرہ ادا کرنے کے بعد جہاں 2 نفل ادا کرنے کے بعد عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عمرہ ہے جو کہ قبول ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اب ہم عمرہ ادا کرتے ہیں، ہمیں احرام کی پابندیاں ہم پر لاگو ہو جاتی ہیں، سفر طے کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، پھر جا کے یہ 2 نفل ادا کرتے ہیں، پھر ہمارا عمرہ ادا ہوتا ہے۔ لیکن مسجد قباء میں 2 نفل پڑھنے سے ایک عمرہ ادا ہو گیا۔ یہ دیکھیں، اگر وہی نفل پڑھنے سے اگر مسجد قباء میں رمضان میں پڑھیں تو اس کا بھی 27 گنا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح مسجد قبلتین ہے، اسی طرح مسجد جمعہ ہے، اسی طرح مسجد خندق ہے، اور ایک اور بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں ایک حصہ ریاض الجنہ کا ہے، یہاں ادا کرنے سے اللہ کہتا ہے کہ اب اس پر جنت واجب ہو گئی ہے اگر وہ ریاض الجنہ میں 2 نفل ادا کرنے کے بعد وہ گناہ سے بچا رہے، نماز کی پابندی کرتا رہے، سچ بولتا رہے، لوگوں کے ساتھ دغا فریب جھوٹ سے دور رہے، تو اللہ کہتا ہے کہ پھر مجھے کیونکہ ریاض الجنہ میں داخل ہونے کے بعد مجھے پھر حیا آتی ہے کہ میں اس کو دوزخ میں بھیجوں، لیکن وہ انسان یہاں سے ریاض الجنہ سے 2 نفل پڑھنے کے بعد اپنی کرتوتوں سے باز نہیں آتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ پھر اس کا سارا ملیہ میٹ جو اعمال ہے اس کو کر دیتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک بتایا ایک طریقہ، یہ فارمولہ، لیکن ایک اس سے ہائی پوٹینسی کا ایک فارمولہ یہ بھی ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم عمرہ کیسے ادا کریں، حج کیسے ادا کریں۔ یہ پیکج تو ان کے لیے ہے جو کہ عمرہ اور حج کے لیے ہے، جن کے پاس غریب آدمی ہے ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل پیکج تیار کیا ہے۔ یہ انفرادی باتیں ہیں میری،
وہ پیکج کیا ہے کہ آپ کہاں جہاں مرضی ہیں، آپ پاکستان میں ہیں، لاہور میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، انڈیا میں ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ سے آپ کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، آپ کی نمازیں 40 سال کی چھوٹ گئی ہیں، 50 سال کی. جب آپ کی عمر 60 سال ہوئی ہے تو آپ نماز پڑھنا شروع کرتے. باقی نمازوں کیا، تو کئی کہتے ہیں جی قضا عمری کریں، نمازیں پڑھتے رہیں. نہیں، آپ صرف 2 نفل ہی پڑھ لیں. اللہ غفور الرحیم ہے. 2 نفل پڑھ لیں اس نیت سے، اے اللہ کریم میں 2 نفل ادا کرتا ہوں اس لیے کہ میں تجھ سے پچھلی نمازیں جو چھوٹ گئی ہیں میں اس کی معافی مانگتا ہوں، جو مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں میں اس کی معافی مانگتا ہوں، آئندہ میں یہ نمازیں نہیں چھوڑوں گا. تو اللہ کریم اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ آپ کو ساری نمازیں معاف کر دیتا ہے، اور آگے سے آپ اگر نمازیں کی پابندی کریں. یہ بات ہے، اگر آپ نے نمازیں کوئی چھوٹی تو پچھلا سال بھی کاؤنٹ ہو جائے گا. جس طرح ہم کاروباری لین دین کرتے ہیں، ایک آدمی دوسرے تجارت کرتا ہے، اس کا نقصان ہو جاتا ہے، اب اس کے ذمہ رہ گیا 1 لاکھ روپیہ، اس نے اس کا دینا ہے، اس نے مال لیا لیکن نقصان ہو گیا. وہ کہتا ہے جی میرا 1 لاکھ روپیہ دو. وہ کہتا ہے جی میرے پاس تو نہیں ہے، اب جب میں کماؤں گا تو دے دوں گا، اب تو میرے پاس نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے چلو میں نے تجھ سے لینا ہے 1 لاکھ روپیہ، تو مجھے 50,000 دے دے، باقی رقم تجھے چھوڑتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں میرے پاس 50,000 روپیہ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مجھے 25,000 دے دو. کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں مجھے 10,000 دے دو. وہ بھی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں مجھے 5,000 دے دو. وہ بھی نہیں ہے. پھر کہتا ہے اچھا ایک بات یہ ہے، تیرے پچھلے سارے پیسے میں نے جو تجھ سے 1 لاکھ روپیہ لینا ہے وہ معاف کرتا ہوں. اس میں شرط یہ ہے کہ تو آئندہ سے میرے ساتھ کاروبار کر، لیکن رقم ادھار نہیں ہوگی. روز بروز جو تو مال لے گا وہ مجھے روز کے روز پیسے واپس کر. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. یہ تو انسانی تجارت کا معاملہ ہے. تو اللہ تو غفور الرحیم ہے. ایک انسان اپنی رقم دی ہوئی چھوڑ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے کہیں زیادہ غفور الرحیم ہے. وہ پچھلی نمازیں چھوڑ کر، اگر انسان آئندہ سے نماز کا پابند ہو جائے، نیکی کا پابند ہو جائے، سچائی کا پابند ہو جائے، اچھے کاموں کا پابند ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ، ساری نمازیں اس کی معاف کر دیتا ہے. یہ بات تھی جو کہ زائرین عمرہ اور زائرین حج کے لیے یہ سمجھنا بڑی ضروری ہے. جو پاکستان یا دوسرے دیگر ممالک میں رہتے ہیں وہ اپنے گھروں میں بھی جس طرح میں نے 2 نفل ادا کیے ہیں وہ پڑھ کر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ کا اور حضرت امیر حمزہ کا واسطہ دے کر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے، ساری نمازیں اس کی معاف کر دیتا ہے اگر وہ آئندہ سے نمازی بن جائے. یہ تھا میرا ایک پیغام جو کہ میں دینا ضروری سمجھتا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہ کریم یہ جو بیان کیا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی، سوچنے کی طاقت عطا فرما. یا اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ کریم ہمیں ہمت عطا فرما اور ہمیں ہمت دے کہ ہم روضہ رسول پر جا کر اسی طرح نماز پڑھیں، ادا کریں، باادب رہیں. جو نہیں جا سکتے تو اللہ میاں ہماری یہاں رہتے ہوئے ہماری ساری نمازیں وہ 2 نفل کے ذریعے تو قبول فرما، کیونکہ تو قبول کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. اللہ کریم تو معاف فرما، ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما. تو رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے. یا اللہ تو یا حنانو یا منانو. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین.
وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقی باق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔